کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت کیا تھی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہادر ترین شخصیت بھی تھے۔ خاندان عبد المطلب کو اسلام کی دعوت دی تو کم سنی کے باوجود اپنے بلند پایہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے بازو بننے کا اعلان کیا۔ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے، جس پر کفار حملے کی غرض سے گھات لگائے ہوئے تھے۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کی تلوار ذوالفقار نے ہی پہنچایا۔ ہر جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبازرت کے لیے آپ کو بھیجتے اور آپ نے ہمیشہ اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا۔ غزوہ الاحزاب میں عرب کے مشہور سورما عمرو بن عبدود کی پیدا کردہ سخت ترین صورتحال میں جب وہ خندق عبور کرنے کے بعد خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑ کر مبازرت طلب کرنے لگا، اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کا للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوت دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا مجھے وہ دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عماد کی ظاہر کی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تیار ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان اور کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ بدر و حنین ہو یا احد کی جنگ یا پھر کئی روز سے خیبر کا ناقابل تسخیر مرحب، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کو یقینی بنایا۔ آپ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن حجم نامی ایک خارجی کے دوران نماز حملے میں زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ آپ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جان کنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ یہاں ہم تبری سے چند اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت اور محبت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، میں تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی ہے تم نے بھی وہ سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین کی عزت اور توقیر کرنا اور ان دونوں کے اہم حق کو محفوظ رکھنا جو تمہارا ذمہ ہے۔ ان کی بات ماننا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسن اور حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہر وقت گناہوں کی مغفرت کا طلب کرنا، غصہ پینا، صلح رحمی کرنا،
اور جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں نقفہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا، اور خود بھی برائیوں سے بچے رہنا۔ جب وفات کا وقت آیا تو پھر یہ قرآنی آیات پر مشتمل وصیت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ ہوا یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ معاشرے کے کمزور طبقات یعنی غربا اور مساکین اور غلاموں کے بارے میں خاص وصیت فرمائی۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خوش دکھانے، رشتوں کو توڑنے اور تفرقہ سے بچتے رہنا، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرے جیسے اس نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ اپنے قاتل عبد المطلب کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت فرمائی؟ بنو ابو مطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی مشترکہ مقدس ہستی ہیں، جن کے شرف اور مقام و مرتبے پر کسی کو کوئی اختلاف۔ آپ کی شہادت کے دن امت آپ کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت پر عمل کرنے کا عہد کرنے تو یقیناً معاشرہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔